بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم احباب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ایک لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، وقت بہت کم رہ گیا ہے، امتحانات لینے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے اس لیکچر کو مختصر کرتے ہوئے صرف اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور سوال جواب والا سلسلہ بھی میں نے تھوڑا سا مختصر کر دیا ہے۔ صرف اہم نکات اور پوائنٹ کی شکل میں یہ لیکچر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چنانچہ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا۔ تورات کے مطابق قرآن مجید میں اس کو آزر کہا گیا ہے۔ طارح کی عمر 250 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بابل یا پھر بعض کہتے ہیں عراق کا شہر ار۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کے والد کی عمر 75 سال تھی۔ قلبی کے بقول آپ کی والدہ کا نام بونا تھا یا نونا تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الظیفان تھی۔ یہ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو الظیفان کس نبی کی کنیت تھی؟ تو جواب ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بھائی تھے، آپ ان میں درمیانے تھے۔ دوسرے 2 بھائی، ایک کا نام ناحور تھا اور ایک کا نام حاران یا حرام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد جو تھے وہ حاران تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برزہ نامی بستی میں نماز ادا کی جب آپ لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس بستی میں آپ نے نماز ادا کی ہے، اس کا نام ہے برزہ۔ بابل کن کا علاقہ تھا؟ یہ کلدانیوں کا علاقہ تھا، اور کلدانی ستاروں کے پجاری تھے، خصوصاً 7 ستاروں کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کے دروازے بھی 7 تھے۔ ناحور جو تھا ان کی بیوی کا نام ملکہ بنت حاران تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا وہ ہیزن نامی آدمی نے تیار کیا۔ یہ جب نمرود کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا آپ کو، تو اس منجنیق کو تیار کرنے والا ہیزن، اور سب سے پہلے اسی نے منجنیق تیار کیا۔ منہال بن عمر کی روایت میں آپ علیہ السلام 40 یا 50 دن آگ میں رہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ آگ میں کتنے دن رہے، تو زیادہ قول یہی چل رہا ہے کہ آپ 40 دن آگ میں رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے زندگی کے خوشگوار دن وہی تھے جو آگ میں گزرے ہیں۔ ام شریک کی روایت کے مطابق چھپکلی آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کے بقول پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکومت کی۔ مکمل دنیا پر ایک ہی وقت میں، یعنی پوری دنیا پہ حکومت 4 لوگوں کی تھی، جن میں 2 مسلمان تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ان میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود تھا۔ زید بن اسلم کی روایت کے مطابق نمرود مچھر کی وجہ سے 400 سال تک عذاب میں رہا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت والی سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ملک شام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔
شام میں آپ ہجرت کر کے گئے، شام میں 61 سالی کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا کہ ملک کے شام آپ کی اولاد کو دوں گا۔ جب آپ مصر گئے، وہ مصر کا واقعہ کہ وہاں جو ظالم بادشاہ تھا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑا۔ وہ بادشاہ ارادے میں کامیاب نہ ہوا، 3 بار اس نے ایسا کیا تو اس نے حضرت ہاجرہ کا تحفہ دیا۔ جب حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے، جب کچھ لوگوں نے لوط علیہ السلام پر حملہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 318 افراد لے کر لوط علیہ السلام کی مدد کو روانہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے، سب سے پہلے علم اور جھنڈا لے کر کون سے نبی نکلے ہیں، کون سے نبی جہاد کے لیے گئے ہیں، تو یا سب سے پہلے کس نبی نے جہاد کیا؟ تو اس کا جواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے علاقے میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے ان کے مال مویشی کو لوٹ لیا، تو آپ 318 افراد لے کر لوط علیہ السلام کی مدد کو روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں اقامت کیے ہوئے 20 سال گزر گئے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 86 سال۔ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرم سے عربی زبان سیکھی ہے۔ جب فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تب انہوں نے بی بی سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کب دی؟ جب فرشتے اس بستی کی طرف جا رہے تھے، یا دوسرے انداز سے سوال آنے کے زیادہ چانس ہیں کہ اس موقع پر کس بیٹے کی خوشخبری دی گئی، اسماعیل کی یا اسحاق کی؟ یا وامرأتہ قائمۃ فضحکت، اس وامرہ سے عورت سے مراد حضرت ہاجرہ ہیں یا حضرت سارہ ہیں؟ تو جواب ہوگا حضرت سارہ ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام ہے، جبکہ دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ مسجد اقصی کو تعمیر کرنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ آگے اسی مناسبت سے ایک سوال ہے کہ عباسی خلیفہ نے امام مالک سے کعبہ کی تعمیر کا مشورہ طلب کیا کہ میں اس کو پھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے منع کر دیا، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کعبہ بادشاہوں کا کھلونا ہی نہ بن جائے، لہذا کعبہ جس حالت میں ہے اسی میں اس کو رہنے دیا جائے، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ اس کے اندر تعمیرات کا اضافہ کرتا جائے گا تو یہ ان کا ایک مشغلہ بن جائے گا۔ ان ابراہیم کان امت میں امت سے مراد رہنما، پیشوا، امام ہدایت یافتہ، داعی اللہ ہے۔ قرآن پاک میں 35 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ان میں 15 مقامات سورۃ بقرہ میں ہیں۔ اولو العزم انبیاء جو 5 ہیں، پوچھا جا سکتا ہے اولو العزم انبیاء کتنے ہیں، تو جواب ہے 5۔ افضلیت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم ہے، پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ معزز ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے اور اللہ کے خلیل کے بڑ پوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ یہاں پر سوال بن سکتا ہے جنتی لباس سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا، تو جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے قرآن مجید میں جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بکلمات کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو چند کلمات یا چند باتوں کے متعلق آزمایا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 10 احکامات تھے، 5 کا تعلق سر سے تھا اور 5 کا تعلق باقی بدن سے تھا۔ اگلا سوال اور پوائنٹ جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دحیہ کلبی ہیں۔ نمرود بن کنعان نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور حضرت سارہ کی وفات 127 سال کی عمر میں ہوئی۔ بنی حیث کے ایک شخص افرون بن صخر سے 400 مسقال کے حفظ زمین خرید کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں حضرت سارہ کو دفن کیا۔ تو یہاں پر حضرت سارہ کی عمر کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، ان کی عمر کتنی تھی؟ تو 127 سال، اور مقام جیرون میں یہ دفن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی دفن ہے۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حبرون اور بعض جگہوں پہ جیرون بھی آتا ہے۔ بخاری شریف کے مطابق ختنہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی 80 سال تھی۔ ایک اور روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کرتے وقت آپ کی عمر 99 سال، جبکہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ اہم سوال ہے کہ حضرت ابراہیم کی کل عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے 175 سال۔ اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی ایک تیسری بیوی بھی تھی جن کا نام قطورہ یا کنتورہ، اس سے آپ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام مدین، زمران، سرج، یکشان، نشت، اور ابن کثیر فرماتے ہیں 6 بیٹے کا نام معلوم نہیں ہے۔ اور آپ کی آخری بیوی حجون بنت امین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی تھیں۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بچے پیدا ہوئے جن کے نام کیسان، سورج، امیم، لطان اور نافس ہیں۔ بہرحال اہم وہی 2 ہیں، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ۔ حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ ام الانبیاء حضرت سارہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کو امن بنانے کی دعا آپ نے کی، اس دعا کا ذکر سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے اور سورۃ ابراہیم کے اندر بھی ہے۔ آپ کے نام پہ جو سورت ہے اس میں صرف 1 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں 1 سے زائد مرتبہ بھی پڑھا ہے، وہ غلط ہے، بلکہ آپ کا نام صرف سورۃ ابراہیم میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو امام الناس کہا گیا ہے۔ یہاں میرے ذہن